اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، ایک خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو۔ سنو، یقین رکھو، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے وہ معاملہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچئے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں وہ آگ دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دیتے ہمیں وہ آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کئی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے، جس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم تو اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر گزاری کرے، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ تو سنو، ایسا نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کی ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کی ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی تمہیں اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس کے جیسا خیال تو آپ کا کوئی نہیں رکھتا۔ جب سب گرا دیتا ہے تب وہی آپ کو اٹھنے کا ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے، سب سے طاقتور اللہ۔ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کو سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کون کے منتظر رہتے ہو ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو سارے محنت ضائع ہوگی؟ کیا ہوا جو سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، کیا پریشانی؟ لوگوں کی ہر دکھ، ہر درد اور تکلیف کو خدا کے سپرد کر دیجئے، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز پہ بے نیاز کر دے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا کہ وہ وسیلہ رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا بھی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب ادا ہوگا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرتے رہیے اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟
گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی میں ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی میں تمہارا پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کون فرما دے گا۔ جانتے ہو تمہارا رب جانتا ہے، اور تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کی پاس ہی ہو۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو اپنائے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور سنو، اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے در سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دل کے اجالوں میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ اور جانتے ہو سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے امید کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ تم صبر کے امتحان پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے، انشاءاللہ۔